اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں ٹانک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا، اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے؟ اور میں تو وہ بے نیاد ہوں، جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی، فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا، خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوں گی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں۔ سب لوگ میدان میں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔
یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے۔ سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے، عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا۔ ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے، پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا، خود مارنے والا کہتا ہے پرنے پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ، ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی، ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کر کے حالات بتائے، میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا، پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے۔ شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حنیف صاحب، یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے، ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے۔ صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمے لگا لیا۔ ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سبکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں، پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ۔ حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا، قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں۔ آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں. گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن. اللہ اکبر، کیا بات کہی. حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا. میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہہ دیا. میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں. تو رخ کو کہتی ہے، میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. اللہ، تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی ہائے مینوں کون سنبھے گا. نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی رون دی ہے، اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا. یہ بات نہ تھی. اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے. میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے، ممبری زیادہ لڑیں گی. ممبری. اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کی بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے. کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کی غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں. میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی؟ کیا بات ہے، کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا. کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے. کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا. جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ. میری بھی یہ تمنا ہے. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے. علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا. اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. سب کی لاشیں مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی. یوں نگاہ اٹھائی، فرمایا انی ارا ما لا ترا. او لوگو جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا، قرآن کے شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی. تمہیں پتہ بھی نہ چلا، نہ تم نے یاد کیا، نہ دن منایا، نہ کوئی خیرات کی، نہ نیاز کی، کچھ بھی نہیں. اور حضرت عمر کی نیاز کیا کرو گے؟ تم تو اپنوں سے بھی چلاکی مارنے لگ گئے. تساں فیصل آباد والے لوگ تو بڑے سیانے ہو، ساری کتباں دی پارٹی بیٹھی ہے. ساڈے ملتان رواج ہے 10ویں محرم نو قبراں دے اوتے مسور دی دل جا کے سٹ دے.
میں انہوں نے ہر سال پوچھنا یارو مینو بھی سمجھاؤ جہے ویلے تے ماں پیو مرے سے انہوں نے کوئی نزلہ بوٹا لگا ہوا سی نو قبراں تے جو مسری دی دال پھینک آپ کھان دن زردہ پلا حلوہ تے باپ دی قبر تے مسری دی دال اور پچھلے سال وہ بھی چلاکی ماری مسریاں دی دال آئی نا 20 روپے کلو ماں پیو دی قبراں تے چاولاں دا ٹوٹا ہی سٹ چھڈیا کئی سال ہو گئے تانوں گرمی آ گئی ہوگی اس باری چاول کھاؤ بڑے پھردے نے قبرستان دے اندر جا کے نا عورت مرد یوں کوڈے کوڈے ہاں اے دادی دی قبر ہے اے نانی دی قبر ہے ایویں کر کے مجال تین قل ہو اللہ پڑھنے کی توفیق اس لیے اللہ کا قرآن کہتا سارا جہان بے وفا اولاد بے وفا مال بے وفا کوٹھی بے وفا بنگلہ بے وفا اللہ کا قرآن کہتا میں وفادار ہوں او اللہ والے اگر تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے روزانہ کا معمول بنا لے مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں کتنا قرآن اللہ کا قرآن وفادار ہے اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں ابھی کئی دن ہو گئے اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا اور اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں بیماریوں میں پریشانیوں میں کھڑے دم نکل رہا ہے بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے اس لیے خدا کہتا ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ تم آزاد نہیں تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ میں تمہیں نہیں بھلا سکتا کیسے بھلاؤں تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے سورۃ یاسین کہتی ہے اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے شام تک ہر حادثے سے ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری قل ہو اللہ شریف چھوٹی سی صورت ہے وہ کہتی ہے اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جوان اتنا بہادر جوان کالی کملی والے نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا مالک کائنات نے خوش ہو کر کے دیا لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم کروٹیں بدل رہے ہیں بے تحاشا رو رہی ہیں کسی نے پوچھا کیا بات ہے تو بڑا بہادر ہے تجھے کیا پریشانی فرمایا او لوگوں آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا ہم قبروں کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسا کہ بازار میں سے گزرتے ہیں کبھی نہیں سوچا یہاں یہ وکیل پڑا ہے یہ وزیر پڑا ہے یہ چیئرمین پڑا ہوا ہے یہ بڑا کروڑا پتی پڑا ہوا ہے قبر پہ پھیرا مارنے والا
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی مدینہ پاک میں. اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے, کپڑا آئے گا, مگر جب فاروق اعظم کی باری آئے گی خدا کی قسم نبی کا مصلی آئے گا. فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا, میرے نبی کا منبر آئے گا, میرے نبی کی مسجد آئے گی, خدا کا قرآن آئے گا, فجر کی نماز آئے گی, سارا مدینہ آئے گا. اتنا اولو العزم انسان, ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے. کئی لوگ عمر سے بیچارے جلتے ہیں, سڑتے ہیں, بھلا عمر کا اس میں کیا نقصان ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا جہاں عمر نہیں وہاں ککھ نہیں. تیرے پاسپورٹ میں عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے, پاسپورٹ تیرا, عمر وہاں بھی موجود ہے. ویزا تیرا, عمر وہاں موجود. آئیڈینٹی کارڈ تیرا, عمر وہاں موجود. اور افسروں اور جرنیلوں کرنیلوں ڈومیسل تیرا, عمر وہاں بھی موجود. افسروں تمہارے ڈاکومنٹ میں عمر موجود, اور ہر آدمی کے ساتھ عمر موجود. جس کے ساتھ عمر نہیں وہ بازار میں نہیں, وہ قبر میں ہے. جس کے ساتھ عمر نہیں, عمر جس کی ختم ہو گئی, وہ کہاں جائے گا؟ وہ بول لو صحیح, تم فیصل آباد میں درختوں پہ تو نہیں لٹکا دیتے, تمہارا کچھ پتہ نہیں, بہتے نیک ہوئے بیٹھے ہو, ہاں تبرک سمجھ کے رکھ لیتے ہو. جس کے ساتھ عمر نہیں وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا. امام مظلوم جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا جلیل القدر صحابی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار تشریف فرما تھے, قدم دراز فرمائے ہوئے تھے, آپ نے بھی تکلف آرام استراحت فرما رہے تھے. ابو بکر صدیق آئے, یوں ہی تشریف فرما رہے. فاروق اعظم تشریف لائے, یوں ہی قدم دراز کیے رکھے. عثمان آئے, آپ کا تکلف اٹھ بیٹھے, اپنے قدموں پہ پیروں مبارک پہ کپڑا ڈال لیا. پوچھا گیا کالی کملی والے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور میں حیا نہ کروں عثمان کا. اور فیصل آبادیوں میں تمہیں اپنے درد کی کیا کیا باتیں بتاؤں. اور دروازہ ہو تیرا, کوئی رشتے کے لیے گورنر آ جائے, شادی کے لیے وزیر آ جائے, چیئرمین آ جائے, کوئی سفیر آ جائے, ساری گلی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, سب لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں, لوگ مزے ہو گئے. اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دروازہ ابو بکر کا ہے, دولہا محمد مصطفیٰ ہے. اس لیے کہتا ہوں صدیق کو کچھ نہ کہو, صدیق کا داماد تم سے ناراض ہو جائے گا. دروازہ صدیق کا ہے, دلہا امام الانبیاء ہے. اور دوسرا رخ بھی دیکھو, دروازہ کالی کملی والے کا ہے اور سیرا باندھے دلہا بن کر عثمان کھڑا ہے. کیا بات ہے, بیٹھ جائیں آپ سب لوگ. عرض یہ کر رہا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں حضرات حضور کے دروازے پہ تشریف لائے دلہا بن کر. تو جیسے حضرت فرما رہے تھے, وہ کہتے ہیں پنج تن پاک, ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گھرانہ پاک.
میرے نبی کو جسم کو جو کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی مبارک لگ گئی وہ بھی پاک، میرے نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم رکھ دیا وہ بھی پاک۔ اور حسین کا تو کہنا ہی کیا ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کالی کملی والے نے رکھا۔ تیرا نانا بادشاہ ہو سکتا ہے، تیرا نانا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تیرا نانا گورنر بن سکتا ہے، حسین کا نانا دو جہان کا سردار ہے۔ تیری اماں شہزادی ہو سکتی ہے، وزیر زادی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کی بیٹی ہو سکتی ہے، سونے والی بن سکتی ہے، چاندی والی بن سکتی ہے، کوٹھی بنگلے والی بن سکتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے حسین کی اماں جنت کی سردار ہے۔ اور نانا دو جہان کا سردار، اماں جنت کی سردار، اور ابا ساری دنیا کے ولیوں کا سردار۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں گے، ماسی پھوپھی خالہ نانی نام رکھیں گی، خدا کی قسم حسین پیدا ہوا نام کالی کملی والے نے رکھا۔ تیرے بچے رشتہ داروں کی گود میں کھیلیں گے، حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلتا تھا۔ اپنے لعاب دہن کی سرکار نے گھٹی دی، تیرے ماتھے پہ ابا اماں بوسہ دیں گے، حسین وہ ہے جس کے ماتھے پہ کالی کملی والے نے لاکھوں مرتبہ بوسہ دیا۔ سر سجدے میں ہے، حسین پشت پر سوار ہو گئے، کالی کملی والے نے تسبیح تو لمبی کر دی، سجدہ بہت لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا، اس لیے مبادا حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ فاروق اعظم نے بڑا احترام فرمایا، سارے صحابہ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا، لگتے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں۔ سمجھ گئے تنگی ہے، چادر پھینک دی، تشریف لائے، پوچھا کیا بات، عرض کی ابا اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سید فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ، پوچھا لگتے جگر کیا ہوا، نور نظر کیا ہوا، یہ بات کیا بنی، رونے لگی، ابا آج تیری بیٹی کا 5 دل کا فاقہ ہے، 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی شے دستیاب نہیں، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں، اس لیے کمزوری آ گئی، اس لیے گر گئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا لگتے جگر مصلا اٹھا، فاطمہ الزہرا نے مصلا اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو، پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھی، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا۔ خدا کی قسم پیغمبر کی لگتے جگر نے سونے پہ تھوک کر مصلا ڈال دیا۔ میں اس سونے کا کیا کروں گی؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں۔ فاروق اعظم آئے، پوچھا ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی سے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فاروق 2 دل کی بھوک نے بے-تاب کر دیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے، 3 دن کی بھوک نے تنگ کر دیا، میں بھی گھر سے نکل آیا۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ
अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन हजरात से वजह पूछी, इन्होंने बता दी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर आज तेरे नबी का 5 दिन का फाका है। अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर तीनों हजरात तशरीफ ले गए। पता चला कि अबू अयूब अंसारी मकान पे नहीं है। घरवाली ने कहा घरवाला नहीं है तो घरवाली तो है, तशरीफ रखे आप। खाना पकाया, सामने रखा। आपने एक रोटी पे सालन रखते हुए फरमाया 5 दिन का तो मेरा फाका है, मेरी फातिमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे पहुंचा के आओ। और बड़ी अजीम बात है, शाह अब्दुल अजीज देलवी, मुहद्दिस देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अपनी तफसीर में लिखते हैं मैदान क़यामत बर्पा होगा, पुलसरात लगी होगी, अंबिया गुजर रहे होंगे, रसूल गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, कुतब गुजरेंगे, अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, औलिया किराम गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, सारी दुनिया गुजर रही होगी। आएगी काली कमली वाले की लखते जिगर की बारी, फरिश्ता ऐलान करेगा या माशा अंबिया वल औलिया यगुद्दू मिन अबसारिकुम। ओ आदम सफीउल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए इस्माइल सफीउल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ए याकूब अलैहिस्सलाम, ओ सारे नबियों रसूलों सहाबा किराम की जमात, कुतुबों अब्दालों, अब्दुल कादिर गिलानी, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी, अली अहमद हजवेरी, मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बाबा फरीद, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, इसलिए कि खातून जन्नत पुलसरात से गुजरने वाली है। कितना बड़ा मकाम है खातून जन्नत का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कुरान करीम की इतनी माहिर थी। बीमार हैं, सैयदना अली मुर्तजा सब कह जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया अली मेरा अनार खाने को दिल चाहता है, घर में पैसा नहीं, सोचा लाऊंगा। बाहर से कोई आया और उसने एक हजरत अली ने एक अनार लाके दे दिया सैयदा फातिमा ज़हरा को। अभी खाया नहीं, दरवाजे पे किसी फकीर ने आके दस्तक दे दी, वो अनार उस फकीर को दे दिया। अभी वो दूर नहीं गया था कि कोई 10 अनार देने वाला भी आ गया। अली मुर्तजा ने एक अनार दिया कि ये और अल्लाह ने अनार भेज दिया, अब तो खा ले। तो हज़रत फातिमा कहने लगी एक क्यों 10 लूंगी, वो पूरे करो। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता चला कि 10 आए हैं? फरमाया कुरान में नहीं आता मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो खुदा के नाम पर देगा उसको 10 दुनिया में मिलेगा, 70 आखिरत में मिलेगा, मेरे 10 पूरे करो। कुरान की महारत थी। और जिस हुसैन को फातिमा ज़हरा ने दूध पिलाया हो, जिस हुसैन को काली कमली वाले ने तरबियत की हो, जिस हुसैन को रोटी वानी सरकार ने अपने हाथ से खिलाया पिलाया हो, हर वक्त गोद में रखते हो, कंधों पे सवारी की हो, क्या कहना उस हुसैन। अच्छा एक बात तुम भी बता दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सारे कह दो पाक। थक गए हो मेरे साले, दुआ खैर कर दूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जोर से कहो। और आपके कंधे मुबारक, आपके कंधों पे सवार होने वाला हुसैन। बात को याद रखना, आपकी ज़ात पाक, आपके कंधे पाक, मूंढे पाक, आपके कंधों पे सवार होने वाला पाक। और अगर ये पाकों का पाक किसी के मूंढे पे खुद सवार हो जाए, वो कितना पाक होगा।
जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो मालिक की कायनात ने इतना नवाजा, कमतर कतन इतना कुर्ब दामों का न इतना कुर्ब दामों का, वसी जिब्रील नो मिलिया उठा है मुस्तकिल डेरे दुहा खिदमत गुजारा दे। अबू बकर सिद्दीक 3 रातें 3 दिन अकेला ही दीदार कर रहा है, कोई नहीं, फातिमा ज़हरा भी नहीं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा भी नहीं, सैयदा खदीजा भी नहीं, बनाते रसूल में से कोई नहीं, अज़वाज मुतहरात में से कोई नहीं, अकेला अबू बकर है, रज रज के ज़ियारत कर रहा है। खुदा की कसम तुमने कभी तसव्वुर नहीं किया क्या मुद्दत होगा, सिद्दीक रेहल बना हुआ है, कुरान झोली में लिए बैठा है, क्या मंजर होगा, रज रज के दीदार कर रहा है। फारूक आज़म, उस्मान बिन नूरैन, अली अमर, सारे सहाबा हुजूर के दीवाने परवाने। जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा दरस दिया, ऐसा सबक पढ़ाया कि जालिम की जुल्म को बर्दाश्त करना तो पड़े तो पड़े, लेकिन उसके सामने झुकने के लिए तन तैयार नहीं। एक बात तो बताओ थोड़ी सी, फिर मैं दुआ करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्मो नाजुक एड़ियों से जमीन फटी, जमजम निकला कि नहीं? जो खुदा इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से जमीन को फाड़ कर पानी निकाल सकता है, वो अली असगर का खून पड़ा जमीन नहीं पड़ सकती थी? दरिया का रुख मोड़ सकता था, बारिश बरस सकती थी और पानी पिला, और जब हो वो खुदा वाले, उनको पानी की क्या? अपनी अपनी सोच है। बाज़ लोग कहते हैं कि हजरत अली असगर को उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने पानी मांगा, ये भी किताबों में मौजूद है, मैं यूं नहीं कहता कि गलत कहा, लेकिन एक तखय्युल और भी है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली असगर को गोद में उठाकर, बाजुओं पे उठाकर दुश्मन को दिखा दिया। याद रखो, कुरान के लिए, ईमान के लिए, अपने नाना के दिन के लिए, कुरान की अजमत के लिए मैं अपना ये मासूम बच्चा भी साथ लेके आया हूँ, पीछे छोड़ के नहीं आया, इसे भी कुर्बान करके जाऊंगा, नाना के दीन की हिफाजत करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों आपने कारी साहब का बयान सुना, बयान बहुत ही प्यारा था, बयान बहुत ही ज़बरदस्त था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।